السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم علماء کرام، ذمہ داران مساجد و مکاتب، الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دین کے لیے اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نیابت کے لیے اپنے طور پر انتخاب کیا ہے. ہمیں اللہ نے اپنے محلے کے لیے چنا ہے. اس اعتبار سے ہم لوگ یہاں بظاہر 20 25 50 افراد ہیں، لیکن 50 محلے کے ذمہ دار نمونے کے طور پر ہم لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو ہم پر اب ذمہ داری عائد ہوگی کہ بات کو مکمل پوری طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. تو الحمدللہ آج صبح سے جو مجلسیں ہو رہی ہیں اس میں خاص طور پر منظم مکتب کے سلسلے میں باتیں ہو رہی ہیں. منظم مکتب کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں ابھی جو بتائی گئی بات، یہ جو ادارہ دینیات نصاب مکتب سے متعلق، اس میں 4 اہم بنیادی باتیں ہیں جس کے بارے میں ابھی ہم نے دیکھی ہیں، یہ جو پی پی ٹی وغیرہ میں دیکھیں. نمبر 1 نصاب، نمبر 2 نظام، نمبر 3 طریقہ تعلیم، نمبر 4 نگرانی. ان 4 چیزوں پر مشتمل 10 اسٹیپ میں 10 پوائنٹ پر ایک مکمل فارمولا بنایا گیا ہے، کانسیپٹ بنایا گیا ہے. اگر ہم اس کو مکمل طور پر سمجھ لیں گے تو ہم اپنے علاقے میں، چاہے میں اپنے گھر میں کام کروں یا کسی کالج میں پڑھاؤں یا کوئی نوکری کروں یا خود سے کوئی دکان کا اونر بنوں، کسی بھی حالت میں ہم اپنے کام کاج کے ساتھ ساتھ امت کا ایک بڑا بیڑا، پوری امت کو اللہ کی طرف جوڑنے کا اور خاص طور پر بنیادی علم دین سیکھنے سکھانے کی جو ذمہ داری ہے اس کو ہم بآسانی کر سکتے ہیں. اس اعتبار سے نمبر 1 نیت کرنا. ہر کام کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اہم بنیادی چیز نیت بتائی ہے. ابھی ہم نے دیکھا انما الاعمال بالنیات، عام طور پر یہیں سے روک لیتے ہیں، حالانکہ حدیث لمبی ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، جو جس نیت کو لے کر کھڑا ہوگا اس نیت پہ اللہ پاک کو اپنا زبردست معین و مددگار پائے گا. بات سمجھ میں آ رہے گا؟ ہاں، جو کام جس نیت کے ساتھ وسعت ذہنی بھی ہو اور پاک دلی، نیک تمنا، نیک نیتی بھی ہو اور جدوجہد بھی ہو، مسلسل کرنا، کسی بھی کام کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ کر کے نہیں چھوڑنا، لگاتار کرتے رہیں گے. انشاءاللہ ایک وہ دن آئے گا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اخیر عمر میں، حالانکہ کام جس وقت حرا کے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوتے وقت اور حرا کے اس غار سے نکلے تھے جو پیغام لے کر، اخیر مرض الوفات میں اللہ کے نبی نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا. تو اس اعتبار سے نیت کو ہم درست کریں کہ کیا سب سے پہلے میں علم دین جو بنیادی دین ہے اس کے بغیر مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ علم دین میں سیکھوں گا اور پوری دنیا کے اس کونے پار تک پہنچاؤں گا. نیت کریں گے نا انشاءاللہ. تو اس نیت میں ہمیں اپنے آپ کو ذمہ دار بنانا ہے. اب جب ہم ذمہ دار بن جائیں گے تو کیا کریں گے اس کو سیکھنا ہے. اسی کو کہتے ہیں منظم مکتب. منظم مکتب کہتے ہیں
اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں قرآن پاک پڑھاتے پڑھاتے بنیادی علم دین سکھایا جاتا ہو اور جس کا نظام عمدہ ہو اور نصاب مستند اور معتبر حوالے جات کے ساتھ ہو، اور پھر دینیات کا یہ جو نصاب ہے بہت ہی محبت اور پیار بھرے انداز سے پڑھانے والا ہو، اور اس کو باقی رکھنے اور اس کی معیار کو بلند کرنے کے لیے اچھے سے پیار بھرے انداز سے نگرانی ہو، اس کو کہتے ہیں منظم مکتب۔ چاروں باتیں آ گئی، نصاب بھی ہے، اس میں نظام بھی ہے، طریقہ تعلیم بھی ہے، اور پھر نگرانی بھی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر ہمیں 10 اسٹیپ جو میں نے بتایا، پہلا اسٹیپ نیت کرنا، نیت کرنے میں منظم مکتب کی تعریف کو سمجھنا، کام سمجھنا اور اسے لے کر کے کھڑے ہونا۔ نمبر 2 دینیات نصاب۔ یہ جو دینیات نصاب ہے، عام طور پر دیکھیں تو ہر تعلیمی ادارے کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ، ہدف، نصاب، سلیبس ہوتا ہے۔ چاہے آپ اسکول کو دیکھیں، کالج کو دیکھیں یا عربی مدارس میں دیکھیں۔ عربی مدارس کو بھی ہم دیکھیں تو تقریباً 150 سال سے درس نظامی ہندوستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی، آپ کسی بھی مدرسے میں جا کر درس نظامی کے علاوہ عالم نہیں بن سکتے۔ الحمدللہ اللہ نے ایک مقبول، مشہور، بہت ہی زبردست درس نظامی ہمیں دیا، جس کے ذریعے سے یہاں جتنے اکابر علماء اکرام بیٹھے ہیں، جن کے ایک ایک حرف، ایک ایک نگاہ، ایک ایک مرتبے کے دعا کے لیے ہاتھوں کا اٹھنا پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتا۔ درس نظامی کے عالم دین ہے۔ الحمدللہ ہم دنیا بھی دیکھیں، ڈاکٹرز ہیں، وکیل ہیں یا اس کے علاوہ انجینئرز ہیں، ہر ایک کے لیے ان کا اپنا اپنا سسٹم، سلیبس ہے۔ افسوس کی بات، الحمدللہ زمانے نبوت سے لے کر آج تک جس کو اللہ نے باقاعدہ اپنے حفاظت کے طور پر اپنے انداز میں چلا رہا ہے، مکاتب دینیہ اور مکاتب قرآنیہ، ایک مستند اور معتبر حوالوں کے ساتھ ایک متعین مقدار مدت میں پڑھائی جانے والی کوئی نصاب نہیں ہے۔ مکاتب کے لیے آج تک کا کوئی نصاب نہیں۔ ہاں قرآن پاک پڑھانے کے لیے چھوٹے موٹے کتابچے تو ضرور ہیں، لیکن مکمل ایجوکیشن کا جو زمانہ ہے بچوں کا، LKG UKG، پھر 10ویں تک SSLC ہے، پھر اس کے بعد +1 +2، تقریباً 15 سالہ زندگی جو آج 90 پر 9%، 99% جہاں لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض وقت فقیر آدمی اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے گھر بار بھی بیچ کے پڑھاتا۔ تو یہ جو ایجوکیشن کا زمانہ 15 سالہ، یہ 15 سالہ مسلسل بچے باطل کے نرغے میں، غیروں کے حوالے، ہمارے اپنے محلے میں رہنے کے باوجود دنیا بظاہر سیکھ رہے ہیں، لیکن مجھ اور آپ پر فرض بنتا کہ ان بچوں کو باطل کے نرغے سے نکال کر ان لوگوں کے ذہنوں میں، کانوں میں، دل کے اندر تہ تک کس طریقے سے حق کو پہنچائے، قرآن پاک کو پہنچائے، احادیث رسول کو پہنچائے۔ یہ پورا ایجوکیشن کا زمانے کو سامنے رکھ کر الحمدللہ 15 سالہ نصاب دینیات تیار ہوا ہے۔ اتنا ہی نہیں، صرف بچوں کو نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، یہ جو میرے جد امجد ہیں، ان کی اتباع کے لیے مجھے حکم دیا گیا۔ وہاں دیکھیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام خود بھی علم دین سیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا کو سکھا رہے ہیں، مرد ہونے کی حیثیت سے۔ ان کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام عورت زاد ہونے کے حساب سے خود بھی دین سیکھ رہی ہیں، پوری دنیا تک پہنچا رہی ہیں۔ اور بچوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف بچوں میں نہیں، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، بچوں میں بھی، تینوں طبقے میں کام کرنا۔ تو اس اعتبار سے
ہمارا یہ جو دینیات نصاب بچوں کے لیے 15 سالہ تیار ہے، بالکل بنے بنائے مٹن بریانی کی طرح، حیدرآبادی بریانی کی طرح بالکل تیار۔ اس کے اندر سارے فروٹس بھی رکھے ہیں، سارے سویٹس بھی رکھے ہیں، اور کھٹے میٹھے، پتہ نہیں دنیا کی وہ اعلیٰ ترین غذا ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے پورے تمل ناڈو کے لیے یہ جو انوار الصفا دینیات مکتب گائیڈنس جو ہے، باقاعدہ چنئی میں ہارٹ آف سٹی پرشواکم میں اور پیریمیڈ میں اس کی ہمارے سامنے آفس بھی بنی ہے۔ الحمدللہ ہمارے انوار الصفا دینیات چنئی کی طرف سے پورے تمل ناڈو، بلکہ کیرل، بلکہ کیا بولتے ہیں سری لنکا، سنگاپور، ملیشیا تک، چونکہ تمل زبان ہے، تمل ناڈو مکل تک یہ لوگ پہنچ گئے، لیکن ہم ہیں کہ مدراس میں رہتے ہوئے بھی ان تک پہنچنے کے لیے تقریباً 15 سال لگے ہیں۔ کم از کم اب اس کے بعد تو ہمیں تھام لینا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ جی، مردوں میں 2 سالہ کورس دینیات نصاب تیار، اور عورتوں میں 3 سالہ کورس تیار ہے۔ اور یہ جو دینیات سلیبس ہے، اس میں یہ 15 سالہ کورس میں بھی، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، ویکیشن کورس ہے، سمر کورس، اس میں بھی 5 بنیادی عنوان ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 عقائد مسائل، نمبر 4 اسلامی تربیت، نمبر 5 زبان۔ کہاں بات کر رہے تھے سب جنا مائک بڑھائیں گے، مجھے کم کرنے چاہتے، خیر۔ تو قرآن کے تحت ہم لوگ انشاءاللہ بچوں کو ناظرہ قرآن تجوید کے ساتھ، ہاں عربی مدرسے میں گئے تو بچہ تجوید کے ساتھ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرض قرار دیا ہے تجوید کو، علم دین یعنی قرآن پاک کا تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ تو انشاءاللہ دینیات کے نصاب میں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھایا جائے گا، اور حفظ سورہ کے نام سے تقریباً 1 پارہ آیت الکرسی، سورہ واقعہ، تبارک اور یاسین سورہ وغیرہ، یہ 15 سالہ کورس میں۔ 15 سال کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے بچوں کو 15 سال کے لیے نہیں، آپ کے بچے اسکول پڑھیں گے، کالج پڑھیں گے، اسپورٹس میں رہیں گے، اباکس سیکھیں گے، پتہ نہیں ان کی زندگی کی ضرورت کی ساری چیزیں کرتے کرتے صرف 1 گھنٹہ اپنے محلے میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہوئے، اپنے علاقے کے زبردست کونوا مع الصادقین جن کو کہا جاتا، اللہ والوں کے صحبت میں بیٹھ کر انشاءاللہ ہمارے بچے دینیات نصاب تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھیں گے، اور پھر حفظ سورہ سیکھیں گے، اور حدیث رسول میں تقریباً 40 سے زیادہ یہ جو 5 بنیادی شعبہ جات ہیں، ایمانیات، عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاقیات، ان پر مشتمل 40 سے زیادہ حدیثوں کو یاد بھی کر لیں گے، اس کی تشریح بھی سمجھ جائیں گے، اس کے مطابق کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ اور اس کے بعد دعا سنت، تقریباً صرف 5 سال کے عرصے میں 30 پر 8 اعمال کی دعائیں، 30 پر 8 اعمال کی، مثال کو کھانے کا ایک عمل، کھانے سے پہلے، کھانے کے درمیان، کھانے کے بعد کی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتے ہیں۔ پینے سے متعلق، سونے سے متعلق، کپڑے پہننے سے متعلق، مسجد میں داخل ہونے باہر نکلنے سے متعلق، بیت الخلاء جانے آنے سے متعلق، مصافحہ سے متعلق، معانقے سے متعلق، ایسے سلام اور مصافحہ، یہ ساری چیزوں کو تقریباً 30 پر 8 اعمال کی دعائیں، اور 13 عمل کی سنتوں کو بھی انشاءاللہ ہمارے بچے سیکھ جائیں گے مختصر وقت میں، صرف 1 گھنٹے کے عرصے میں۔ تو اس طریقے سے یہ جو دینیات کیوں بنا، کیسے بنا، وہی تو میں بتا رہا تھا نا، تقریباً درس نظامی عربی مدارس کے لیے 1.5 سال سے اللہ نے ہمیں مہیا کر دیا، مستقل زمانے کے چیلنج کو سامنا کرتے ہوئے، زمانے کے باطل کے نرغوں سے اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ان کو روشنی دیتے ہوئے حق سکھانے کے لیے یہ دینیات کا نصاب بنا۔ اکابر علماء کرام، پوری دنیا کے سارے علماء کرام سے
باقاعدہ یہ پوری کتاب تیار کر مسودہ بھیجا گیا، ان کے دیکھ کر ان کے بعد عملی مشق کے ساتھ تقریباً 2-3 سال مسلسل اس پر عملی مشق کرائی گئی، جب جہاں جیسی ضرورت پیش آئی اس طریقے سے اس میں اونچ نیچ کرتے ہوئے ایک زبردست نصاب تیار ہوا۔ اب یہ جو دینیات کتاب ہے اس کی خصوصیات بہت ساری ہیں، کم وقت میں نہیں بتا، بہت مختصر انداز میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں۔ دینیات نصاب جو ہے صرف 1 گھنٹے کا نصاب بنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کتابیں ہر سال کے لیے کلرفل بنی ہیں، چونکہ بچوں کا جو سائیکالوجی ہے بچوں کے اعتبار سے، ہاں کلرفل کتاب خود سے آگے بڑھ کر لیتے ہیں ہاتھوں میں، تو اس طریقے سے کلرفل کتابیں بنی ہیں۔ اور دینیات نصاب میں جتنی بھی کنٹنٹ ہے، جتنی بھی باتیں ہیں قرآن اور حدیث سے متعلق، سب کے سب حوالے کے ساتھ مستند اور معتبر حوالوں کے ساتھ رکھا گیا۔ اور پھر خاص طور پر آپ کو 15 سال کی کتاب ہم دینے تیار ہیں چیلنج کے ساتھ، ایک نیگیٹو بات بھی آپ نکال نہیں سکتے۔ ہمارے درمیان پتہ نہیں کتنے فرقے والے، کتنے عقائد مسائل والے، مسلک والے، کسی کو کچھ نہیں چھیڑا، صرف اور صرف قرآن اور حدیث سے منقح باتیں مثبت انداز میں صرف اور صرف پازیٹیو باتیں لائی گئی ہیں، اور تقریباً الحمدللہ دنیا کے تقریباً زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اور پھر دینیات کی ترتیب اسی 5 بنیادی عنوان پر، خاص طور پر پرائمری میں 5 سال کی کتابیں، سیکنڈری میں 5 سال کی کتابیں، اور پھر ایڈوانس کورس میں 5 سال کی کتابیں، اس طریقے سے دینیات کی کتاب بنائی گئی ہے۔ اور پھر تیسرا کام ہے اس میں خاص طور پر طریقہ تعلیم۔ طریقہ تعلیم میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں تو زیادہ تر ہمیں اجتماعی طریقہ تعلیم ہی ملے گی، ضرورت پر انفرادی تعلیم اللہ کے نبی دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ایک آیت بھی اللہ کے نبی نے انفرادی نہیں سکھائی امت کو، اجتماعی سکھائی ہے۔ کتنی حدیثیں آپ کو ملیں گی بخاری اور مسلم میں کہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی منبر پر کھڑے ہو گئے، سارے لوگوں کو حضرت بلال جمع کر دیے، 3 مرتبہ پڑھ کے سنا رہے، اجتماعی تعلیم۔ الحمدللہ ہمارے دینیات نصاب کا اصل الاصول اجتماعی تعلیم ہے، انفرادی تعلیم نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اجتماعی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے بچوں کو نبی کون، نبی کی بیویاں کون، نبی کے بچے کون، ایک مستقل عبادت ہے۔ میرے اپنے نبی کے سلسلے میں اسلامک جنرل نالج کا سیکھنا مجھ پر فرض ہے۔ آج کے ہمارے بچے پتہ نہیں کیا کیا بولنے لگ گئے، لیکن نبی کا نام تک نہیں معلوم۔ اس اعتبار سے اسلامی تربیت کے عنوان میں تقریباً 110 سوال جواب کے انداز میں نبیوں سے متعلق، ازواج مطہرات سے متعلق، صحابہ کرام سے متعلق، اور یہ جو قرآن اور حدیث، تفسیر، یہ ساری چیزیں جو ہمیں پہنچائے ائمہ، مفسرین، محدثین سے متعلق بہت ساری باتیں اسلامی تربیت کے عنوان میں لا کر بچوں کو ہمیں، ہاں دنیا کا ہمارا بچہ نازا کے اس پلیٹ فارم جس کو ہم پتہ نہیں ایلین یا پھر دیگر دنیا کہتے ہیں وہاں بھی پہنچے گا، لیکن اس کے زبان سے بسم اللہ کے ساتھ، الحمدللہ کے ساتھ، اللہ اکبر کے ساتھ پہنچے گا۔ تو اس لیے اسلامی تربیت لائی گئی، اور خاص طور پر شروع کے 5 سال میں صرف پڑھنا پڑھانا نہیں، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ سچی کہانیاں، انبیاء علیہ السلام کی کہانی اساتذہ بچوں کی زبان میں بولیں گے، ان کو سمجھایا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے دینیات والوں نے ایک اور چیز بھی نصاب سے متعلق ایک اور چیز اٹھایا، قرآن پاک 11 سطر کی، 13 سطر کی، 15 سطر کی منقح کر کے، زبردست کمپوز کر کے، بالکل صاف انداز میں قرآن پاک اور خاص طور پر بخاری شریف مکمل، اور اس کے علاوہ درس نظامی بھی کام جاری ہے۔ اور طریقہ تعلیم سے متعلق اجتماعی تعلیم اور اساتذہ کو ہر سبق پڑھانے کے لیے ہدایت برائے استاذ بھی دی گئی ہے۔
تو اس کے بعد چوتھا پوائنٹ آتا جگہ کا انتظام. جگہ کے انتظام کے لیے مجھے اور آپ کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں. پوری دنیا میں اللہ کے نبی نے ایک نمونہ بنا کے دکھایا. اپنی مسجد نبوی کے چبوترا صفہ نامی چبوترے میں بٹھا کر کے یہ سکھا دیا کہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے آسانی کے ساتھ قرآن کی تعلیم مسجد کے صحن میں ہو سکتی ہے. جگہ کے انتظام میں سب سے پہلے پوری دنیا میں مسجدیں بھری ہیں. مسجدوں میں قرآن کے حلقے، قرآن کی تعلیم اور یہ مکاتب شروع کرنے. اگر کہیں مسجد میں شروع نہیں کر سکتے یا پھر محلہ بڑا ہے، دور کے بچے نہیں پہنچ سکتے، تو کمرے. اس کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی زمانے میں، اپنی دنیا میں دار ارقم نام کا کمرہ وجود میں لا کر کے دکھا دیا کہ مسجد میں بھی مکتب ہوگا اور کمرے میں بھی مکتب ہوگا. مستورات کے لیے باقاعدہ اللہ کے نبی نے چہارشنبے کے دن، بدھ کے دن، ظہر بعد باقاعدہ نبی پاک تشریف لے جاتے. کسی خاص ایک جگہ میں مستورات جمع ہو جاتی. مستورات کا مکتب بھی اللہ کے نبی نے قائم فرمایا. تو الحمدللہ جگہ کے انتظام میں مسجد یا پھر کمرہ. آج کے حساب سے مسلم مینجمنٹ اسکول صرف تمل ناڈو میں 550 اسکول ہیں، 540 اسکول ہیں. اگر ہمارے ان بزرگان کو جن کی زبان میں اللہ نے تاثیر دی ہے، ان لوگوں کے ساتھ لے کر چلے گئے، اسکول والوں سے ایک 10-15 منٹ کی میٹنگ کرا لیں تو انشاءاللہ صبح 9 سے 4 تک اسکولیں کھلی رہتی، بقیہ وقت میں بند ہو جاتی. اسکول کے کلاس روم میں بھی ضرورت نہیں، وہاں کے صحن میں بھی اگر ہم اپنے مکاتب کو قائم کر دیں گے، اللہ اکبر، کتنا بڑا نظام قائم ہو جائے گا. اور پھر اسکول میں 99 بلکہ 100% امت کے بچے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں دنیا مورل ایجوکیشن کے لیے، یعنی اکیڈمک کے لیے. تو وہاں اگر ہم دینیات کا نصاب مورل ایجوکیشن کے نام سے جمع کر دیں تو ایک اسکول میں ہم سال بھر محنت کر کے 25, 30, 50, 100 مکتب پہنچیں گے. ایک مکتب میں 25 سے 50 بچے، تب بھی 500,000 بچوں تک پہنچ پائیں گے. ایک اسکول میں دینیات کا نصاب اگر ہم داخل کرا دیے 2-2, 2.5, 3 ہزار بچے ہمیں بآسانی مل جائیں گے. ایک پیریڈ کافی ہے. اور پھر ہمارے مکتب میں ذمہ دار چونکہ آئے ہیں معلمین. ایسے ہی نہیں 25 سال سے حضرت پڑھائے، ان کو پیش امام رکھا جائے، ہمارے مکتب کا ان کو ذمہ دار بنایا جائے. لیکن پڑھنے پڑھانے کے لیے مجوید معلمین کا تقرر اور پھر سہولت کا تعلیمی وقت. اس سے پہلے ہم تو کہتے تھے صبح میں یا پھر شام میں مکتب نہیں، دن بھر میں مکتب آرام سے پڑھا سکتے ہیں. صبح میں فجر بعد 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے موقع. اور پھر LKG UKG کے بچے تو 3-3:30 بجے اسکول ختم. عصر سے پہلے ایک وقت 1 گھنٹہ موقع ہے، عصر کے بعد ایک وقت ہے، پھر مغرب بعد مکتب، عشاء بعد مکتب، فجر بعد مکتب. آرام سے سہولت کا تعلیمی وقت رکھ سکتے ہیں. اور پھر ہمارے مکتب کو منظم کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی ایڑی چوٹی کی محنت لگانے کی ضرورت نہیں. امت کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا طریقہ سکھایا جائے. فیس بچوں سے باقاعدہ وصول کر کے بچوں کے اور ان کے والدین کے حلال کمائی کو حلال راستے میں لگانے کی ہم کوشش کرا سکتے ہیں. خود کفیل مکتب. اور اس کے بعد داخلے کی ترتیب ہے. داخلے کی ترتیب میں بھی باقاعدہ ہمارے خالی ایسے اٹھائے 2-4 جگہ میں نہیں، باقاعدہ جمعے کے بیانات ہیں. اور پھر وقت بہت کم ہے، 2-3 منٹ، صرف 2 منٹ میں انشاءاللہ. جمعے کے 3 جمعے میں باقاعدہ ان کو ہم پڑھائیں، سمجھائیں، یعنی امت کا حال کیا ہے وہ سمجھائیں. اور پھر مکتب کی ضرورت اور قرآن کی تعلیم کی اہمیت، اور اس کے بعد دینیات نصاب کا تعارف. الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی شہروں کے جامع مسجد کے منبر میں کھڑے ہو کر دینیات کا نصاب ہم نے تعارف کرایا ہے. اللہ کا کرم ہے آج ویسے مکاتب میں، ویسے مساجد میں 600 700 بچے پڑھتے. آپ کو آرام سے یہاں ہمارے چنئی میں ایناورم کی وہ مسجد میں آرام سے آپ کو وہ مکتب نظر آ جائے. تو اسی طریقے سے ہمارے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے داخلے کا ترتیب کریں اور داخلے کو منظم انداز میں کریں. اور بچوں کو پڑھنے پڑھانے کے لیے روزانہ کا ٹارگٹ دیا گیا ہے اور پھر ویکلی ٹارگٹ ہے.
منتھلی ٹارگٹ ہے. پھر اس کے بعد 3 مہینوں میں امتحانات ہیں, ششماہی اور سالانہ امتحان ہے, منتھلی ٹیسٹ ہے. چاہے استاذ یا پھر پیرنٹس یا پھر نگراں کوئی بھی اس مہینے کا کتاب سبق ختم ہوا کہ نہیں, بچہ پڑھ لیا کہ نہیں, ماں باپ بھی اپنے بچوں سے, یعنی ہماری کتاب میں 10 مہینوں کا جو سبق ہے 10 مہینوں کے کوسچن سوالات بالکل آخر میں لگا دیا گیا. پیرنٹس بھی پوچھ سکتے بچوں سے, اور روزانہ بچہ کوئی نہ کوئی ضرور قرآن اور حدیث کی, سنت اور شریعت سے متعلق ایک پیغام ضرور سیکھ کے جائے گا. اور یہ 15 سال تک مکمل ہم لوگ قرآن پڑھاتے رہیں گے, قرآن نہیں چھوڑیں گے. قرآن ختم ہونے کے بعد ہر سال دور ہوتا رہے گا. اخیر میں طریقے تعلیم اور اس کی نگرانی بھی ہے. الحمدللہ چونکہ کام بڑی محنت سے, مشقت سے, جد و جہد سے, اور یہ جو نگرانی کرنے کا کام یہ کوئی مسلط ہونا نہیں, نبی پاک کی سنت. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر نماز کے بعد ایسی جہاں جہاں حلقہ لگا ہوتا تو گھوم پھرتے, کوئی تسبیح کر رہا, کوئی تلاوت کر رہا, کسی حلقے میں باقاعدہ مسئلے مسائل کی مذاکرہ ہو رہا تھا. اللہ کے نبی وہاں جا کر بیٹھ گئے, نگرانی کر رہے, روزانہ نگرانی کر رہے, مستورات کی نگرانی کر رہے, بچوں کی نگرانی کر رہے, بازار میں جا کے نگرانی کر رہے. انشاءاللہ ہمارا یہ پورا سسٹم ہم سمجھ کر, ہم خود کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچائیں گے, پہنچاتے ہوئے نگرانی کریں گے. 10واں پوائنٹ ہے منظم مکتب قائم کرنے کی محنت کرنا. پہلا پوائنٹ نیت کرنا, 10واں پوائنٹ بولو بھائی محنت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا